آپ نے فرمایا میں تم لوگوں میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جن کا دامن اگر تم تھامے رکھو گے، جن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ جس محرم الحرام کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنا سارا کنبہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ کیونکہ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بقا کے لیے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اس دنیا پر باقی رہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اس کی محبت ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصواء یخطب فسمعتہ یقول یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا اس اونٹنی پر حجۃ الوداع کے موقع پر سوار ہیں اور وہ سب لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ خطبہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا میں تم لوگوں میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جن کا دامن اگر تم تھامے رکھو گے، جن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز جس کا دامن ہم سب کے لیے پکڑنا ضروری ہے، حضور نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کہ کتاب اللہ اگر بندہ اس کے اوامر پر عمل کرتا رہے اور اس کے نواہی سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چلنے دیتا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور میری عطرت میری اہل بیت کا دامن پکڑے رکھو۔ اگر تم میری اہل بیت کا دامن پکڑے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں چلو گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی شان ہے کہ اگر ان کے نقش قدم پر اگر ہم چلتے رہیں، جن طریقوں پر انہوں نے عمل کیا ان طریقوں پر ہم چلتے رہے تو ہم برائی سے بچتے رہیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی شان ہے۔ اور صحابہ کی کیا شان ہے؟ صحابہ کی شان سنیں کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جب کسی ایک کی بھی تم پیروی کر لو گے، جب تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت یہ کشتی کی مانند ہے اور حضور کے صحابہ یہ تاروں کی مانند ہے کہ جب بندہ سمندری سفر پر نکلا ہوا ہو، سمندری سفر پر جا رہا ہے اور اس کے پاس کشتی تو ہو لیکن ستاروں کی جہت معلوم نہ ہو تو وہ بندہ کبھی بھی اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح اگر بندے نے سمندری سفر کرنا ہو، وہ ستاروں کے احوال کو تم جانتا ہو لیکن اس کے پاس کشتی نہ ہو تو پھر بھی وہ بندہ
اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب کسی بندے نے ہدایت کے راستے پر چلنا ہو، اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک صحابہ کا دامن اور دوسرا اہل بیت کا دامن۔ ان دونوں کے دامنوں کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے پر فائز فرما دے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ اور حضور کے صحابہ کے ساتھ سب کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین۔